کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی۔ اب توجہ سے ذرا نصیحت سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ، فرمایا کہ تم پر تقوی لازمی ہے۔ آگے دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا فَإِنَّهُ جِمَاعٌ كُلِّ خَيْرٍ، فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے، فرمایا کہ یہ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی ایسا نیاب خزانہ ہے، فرماتے ہیں جس کو یہ خزانہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دنیا و آخرت کی تمام بلائیوں کا جو مجموعہ ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کا مرید آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے کوئی آپ نصیحت کریں، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ فرمانے لگے، جملے دیکھو کتنے حسین ہیں، فرمانے لگے میں تجھے اس بات کی نصیحت نہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی کی ہے، اب کے لوگوں کو بھی کی ہے۔ یعنی تو آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی نصیحت کرے، تو وہ پیر صاحب کہنے لگے اپنے مرید کو کہ میں تجھے اس بات کی نصیحت نہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی کی ہے، اب کے لوگوں کو بھی کی ہے۔ تو اس نے عرض کی اس سے بڑھ کے پھر نصیحت کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرے ہے۔ جب اس نے کہا نہ کرے وہ نصیحت کرے، تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس کو سنائی، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور تم کو، فَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو بھی ہم نے یہی تاکید فرمائی، یہی نصیحت فرمائی، اور تم کو بھی یہی نصیحت فرما رہے ہیں، یہی تاکید فرما رہے ہیں۔ کس چیز کی نصیحت؟ ان اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ اب اس کے تحت مفسرین نے جو کلام کیا وہ سننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر حضرت انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا، اس سے بڑھ کر بلائی کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی نصیحت فرماتا۔ دیکھو نا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی تقوی کی نصیحت کی گئی اور تمہیں بھی تقوی کی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی نصیحت فرماتا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلوں کو بھی، اولین کو بھی اور آخرین کو بھی تقوی کی نصیحت فرمانا، فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت انسان کی تمام خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ جو خوبی سمجھی جاتی ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان آیا کس لیے تھا، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اور پھر دیکھیں جتنے احباب آپ آئے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند کیا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم تو وہ ہیں بھائی اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو چیز محبوب کو پسند ہو نا، بندہ اگر اس چیز کو اپنائے تو محبوب راضی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جس بات پہ اپنا دل آیا اس کو کر لیا گیا، اور جس چیز کو نفس نے پسند نہیں کیا اور محبوب نے پسند کیا اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر ہمارے اندر پیار ہے، محبت ہے، وہ کسی نے حقیقت کو بیان کیا تھا، اس نے کہا آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیں نا رمضان المبارک کا مہینہ گزرنا کیا کیفیت ہوتی ہے، وہی ایک آدھی صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے، تو اس نے حقیقت کو بیان کیا۔ اس نے کہا آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں آ کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ کیڑا معیار ہے کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد میں آ کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ رگ رگ میں ہے نبی نبی،
یہی ہے نا، رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن رمضان کے بعد کیا حالت ہونی ہے؟ مسجد میں نظر آتے ہیں کبھی کبھی۔ اور یہ حقیقت بیان کی تھی اس نے کہا ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، نبی کا نام سنتے جھوم جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کا حکم سنتے گھوم جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے نا۔ اب اس چیز کو دیکھیے گا ذرا، یہی میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اس چیز کو اپناؤ جس سے اس کا محبوب راضی ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے۔ اب اگلے الفاظ ذرا سنیے گا، کاش کہ یہ دیکھیں نا کچھ لمحات ہیں، ابھی بھی تقوی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی حضرت والا اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرا جا سکتا ہے، بڑے لمحات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی کسی چیز نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش نہیں کیا، اور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام متقی شخص کے علاوہ، یعنی متقی شخص کے علاوہ کسی شخص نے بھی حضور کو خوش نہیں کیا، یعنی کہ متقی شخص کو رسول اللہ نے پسند کیا، متقی شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جس چیز کو حضور پسند کرتے ہیں اسے اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور دیکھیں ہمارا جو معیار ہے نا وہ کیا ہے، ہم نے اگر کسی کو عزت دینی ہے نا، کسی کو فضیلت دینی ہے، تو یہ ہے اس کے سٹیٹس کو دیکھیں گے۔ ہم نے کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو رسپیکٹ دینی ہے، تو ہم اس کی دولت کو دیکھیں گے، ہم اس کے نسب کو دیکھتے ہیں، یار اچھا یہ ملک ہے، یہ شیخ ہے، یہ بٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ ہوتا، ہم اس چیز کو دیکھ کے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ رب کی بارگاہ کے اندر فضیلت والا کون ہے، رب کی بارگاہ کے اندر عزت والا کون ہے؟ کیا ادھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کالے رنگ کا کون ہے اور سفید رنگ کا کون ہے؟ تو مجھے بتائیں اگر ادھر بھی یہ گورا کالا دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال تو رہ گئے تھے نا۔